بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دور کے گمراہ لوگوں کا المیہ، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، انہوں نے ہر دور میں جب دین کی باری آئی ہے تو ہمیشہ آباء و اجداد کو آگے رکھا۔ یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے کہی کہ دین کی بات جب آئے تو تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں، سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 76۔ اس کا تعلق 75ویں آیت مبارکہ کے ساتھ بہت گہرا ہے، کیونکہ دونوں آیات مبارکات ایک سیاق میں ہیں۔ اس لیے میں پہلے 75ویں آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ تم بھی و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا الاقدمون جو پہلے گزر چکے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کن کی عبادت کیا کرتے تھے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کوئی خاص بات نہیں کہی، اس لیے کہ وہ پچھلی آیات مبارکات کی تفسیر میں بہت کچھ بیان کر چکے ہیں۔ لیکن دیگر مفسرین کرام نے، خاص طور پر امام سمرقندی، امام وحدی البسیط میں، امام قرطبی اور امام آلوسی وغیرہ، انہوں نے اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ خاص طور پر امام آلوسی نے لکھا کہ انظرتم فابصرتم او تأملتم فعلمتم ای شیء استدمتم علی عبادته و ای شیء تعبدونہ۔ کیا تم نے دیکھا، غور کیا، سمجھنے کی کوشش کی، جاننے کی کوشش کی کہ تم کن کی عبادت کر رہے ہو؟ اور اسی حوالے سے پھر مفسرین کرام کی ایک جماعت نے ہمیں وہی بات کی بتائی ہے جو میں اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں رکھا کرتا ہوں کہ دین کسی کی وراثت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرا تعلق اگر ایک ذمہ دار برادری سے ہے تو ظاہر بات ہے وہ ایک نسلی سلسلہ ہے، جٹ کا بیٹا جٹ، راجپوت کا بیٹا راجپوت، اسی طریقے سے مغل کا بیٹا مغل کہلوائے گا۔ لیکن مسلمان کا بیٹا مسلمان ہو یہ ضروری نہیں، جس کا ثبوت خاص طور پر ہمارے کفار کے ممالک میں اپنے بچوں سمیت رہائش پذیر لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ ان کی اکثریت کی صورتحال یہ ہے کہ اول تو تیسری نہیں تو چوتھی نسل ان کی زیادہ تر غیر مسلم ہو جاتی ہے۔ ماحول کا اثر۔ بالکل اسی طریقے سے عیسائی کا بیٹا عیسائی ہو یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام طبری نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دراصل اپنی قوم کو بتوں کی عبادت سے تو منع کیا ہی، لیکن بین السطور
ایک اور بات بھی ان کو سمجھا دی، اور وہ یہ کہ یہ دین ہے جو خالصتاً ہر انسان کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لکم دینکم ولی دین۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار کو یہ کہلوا دیا کہ کافرو تمہارا دین تمہارے ساتھ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان کے ساتھ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تذکرہ ہو رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، تو آپ علیہ السلام کا والد جہنم میں، لیکن بیٹا جد الانبیاء نبی علیہ السلام کا سگا چچا ابو لہب جہنم میں۔ قرآن نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب و تب، قیامت تک کے لیے اس پر لعنت ہے۔ اور بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، امام کائنات، تو دین میں آباء و اجداد کی پیروی، دین میں آباء و اجداد کی تقلید، یہ خلاف شریعت تو ہے ہی، خلاف عقل بھی ہے۔ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ انسان دین کے معاملے میں اندھی تقلید کرے۔ اور یاد رکھیے ہمارے ہاں یہ دین کی بنیاد پر جتنے مسائل ہیں، فرقہ واریت کا مسئلہ ہے، تعصب کا مسئلہ ہے، عداوتیں ہیں، لسانیتیں پیدا ہوتی ہیں، فرقہ واریتیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم تحقیق کی بجائے تقلید کی راہ پر چل رہے ہیں، اور تقلید کی راہ یہ انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو بنیادی سبق ملتا ہے، ظاہر ہے قرآن ہمیں صرف کہانیاں تو نہیں نہ سناتا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ایک کہانی سنی، آپ کو بڑا لطف آیا تو معاملہ ختم۔ قرآن ہماری اصلاح اور تربیت کرتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو تربیتی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ہمیں دین کے معاملے میں تقلید نہیں، تحقیق کی راہ پر چلنا ہے۔ ہم دنیاوی طور پر اپنے بزرگوں کے تجربات سے فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بہترین روایات کو زندہ تو کریں گے، لیکن دین کے معاملے میں ان کی تقلید نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔